علم فقہ اس علم کو کہتے ہیں کہ جس میں شرعی احکام بیان ہوتے ہیں، جس میں خداوند متعال کی طرف سے نازل شدہ شرعی احکام بیان ہوتے ہیں۔ ہمارے فقہا جو ہیں 15 20 25 سال کوشش کر کے تمام تر کوششوں کے بعد ہمیں وہ احکام بیان کرتے ہیں۔ لہذا مقدس ترین علم دین مبین اسلام میں یہی علم فقہ ہے۔ یہی جو آپ پڑھتے ہیں توضیح المسائل میں، یہی جو منہاج السالکین میں، یہی جو آپ الروضۃ الوثقیٰ میں پڑھتے ہیں، یہی جو آپ مثلا جو ہے دوسرے تیسرے ناموں سے جو احکام شرعیہ کے کتابیں آپ پڑھ لیتے ہیں، یہی ایک مسئلہ جو آپ پڑھتے ہیں روزانہ مسئلہ، یہ مقدس ترین علم میں سے ہے۔ یہی کہ آپ جان لیتے ہیں یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ ناجائز، شریعت کی نظر میں اہل بیت اطہار کی نظر میں یہ مقدس ترین کام ہے، مقدس ترین علم ہے۔ تو لہذا کیونکہ اس میں اللہ کے احکام بیان ہوتے ہیں، سب سے مہم ترین چیز جو آپ کی جو ہے زندگی کے ہدف کو بیان کرتے ہیں کہ تمہیں کس لیے دنیا میں بھیجا ہے، یہ اس کے قوانین اور اس کے احکام یہ ہے۔ یہاں پیغمبر اسلام کے زمانے میں، ائمہ اطہار کے زمانے میں اس علم کی بہت اہمیت ہوتی تھی، اکثر اصحاب میں اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی، اور ہمارے لیے افسوس ہے کہ ہم اہمیت نہیں دیتے یا بہت کم اہمیت دے دیتے ہیں، ابھی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ اکثریت کے پاس تو مسائل کا نہ ہونا اسی بات کی دلیل ہے کہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کوئی ایسی چیز۔ لہذا اہل بیت اطہار کے اصحاب پوری کوشش کے ساتھ سیکھتے تھے اور پھر بیان بھی کرتے تھے ائمہ اطہار کے دور میں، بالخصوص 5ویں امام کے دور میں اور 6ٹھے امام کے دور میں یہ علم اپنے عروج پر تھا، اپنے عروج پر مختلف مسائل فروعی میں یہ لوگ متخصص ہوتے تھے، سیکھتے تھے ائمہ اطہار کے پاس آ کے۔ ان میں سے ایک زرارہ بن اعین ہے۔ اب آپ اندازہ لگا دیں صرف ایک چیز جس نے بیان کیا امام صادق علیہ السلام سے، اس نے 40 سال امام صادق سے اس نے صرف حج کے مسائل پوچھے ہیں، اور مثلا آج آیا چند مسائل، کل آیا چند، حج کے مسائل پوچھتے جاتے ہیں۔ بالآخر اس نے امام سے سوال کیا کہ آخر 40 سال ہو چکے ہیں، میں حج کے مسائل پوچھ رہا ہوں اور آپ بیان کر رہے ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو یہ امام کا جواب ہے، یا زرارہ بیت حج الیہ قبل آدم ب1000 عام، وہ خانہ خدا کہ حضرت آدم سے بھی 2000 سال پہلے یہاں پر حج انجام پایا جاتا تھا، یہاں پر فرشتے آ کے حج کرتے تھے 2000 سال پہلے سے، اور تم چاہتے ہو کہ 40 سال میں اس کے مسائل ختم ہو جائیں۔ یعنی علم فقہ وہ علم ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، جب تک انسان ہے، جب تک کائنات ہے، جب تک کائنات میں کوئی بھی حادثہ رونما ہوتا ہے، اسلام کا فقہی احکام وہاں پہ آ جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ چاند پر بھی جائیں، اگر آپ مریخ پر بھی جائیں، وہاں آپ کے سامنے ایک فقہ نہیں ہے، فقہی احکام گزر جائے گا۔ مثلا حضرت آیت اللہ سیستانی سے پوچھا کہ بھئی اگر چاند پہ جائے نماز کس طرح پڑھیں، وہاں تو کعبہ نہیں ہے، تو ہم نماز کس، ابھی وہاں سے ایک فقہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہاں سے زمین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے کیونکہ کعبہ زمین پر ہے۔ تو جہاں انسان ہے فقہ وہاں موجود ہے، جہاں ایک حیوان ہے، جہاں ایک حشرہ ہے، وہاں بھی ایک فقہ کا مسئلہ موجود ہوتا ہے کہ یہ مثلا یہ جانور حلال ہے یا حرام، اس جانور کو مارنا چاہیے نہیں مارنا چاہیے، مثلا ہر جگہ ایک فقہ آ جائے گا، تو لہذا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو لہذا آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کہ یہ علم فقہ مقدس ترین علم ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں ایک مسئلہ سیکھتا ہے، صرف ایک مسئلہ، حدیث میں بھی ایک ہی مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے، ایک مسئلہ سیکھے تو جو مسائل میں سے ایک مسئلہ فرمائے من تعلم مسئلتا واحدتا، ایک ہی مسئلہ اگر کوئی شخص سیکھ لیتا ہے، روزانہ مثلا ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے، قلد یوم القیامہ الف قلادہ من نور، قیامت کے دن اسے 1000 نور کے حالے پہنائے جائیں گے۔ یعنی ایک مسئلہ سیکھنے پر، اب آپ اندازہ آپ اگر پورا تو مسائل سیکھیں، ابھی فقہا جو 20-25 سال سے تمام فقہ سیکھ لیتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا مقام ہوگا؟ ہمیں کہا گیا کہ ایک مسئلہ اگر سیکھے
تو قیامت کے 1000 ہار پہنائے جائیں گے نور کے خداوند متعال۔ ایک وَغُفِرَ لَهُ أَلْفَ دَمْ، ایک مسئلہ آپ سیکھیں، یاد کریں، خداوند 1000 گناہ آپ کے معاف فرمائے گا۔ قیامت کے دن 1000 نور کا جو ہار آپ کے گردن میں، دنیا میں 1000 گناہ خداوند معاف فرمائے گا۔ وَبُنِيَ لَهُ مَدِينَةً مِّن ذَهَبٍ، جنت میں اس کے لیے ایک شہر سجائے گا خداوند متعال سونے کا۔ وَكُتِبَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى جَسَدِهِ، اس کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں، یہ فراؤ جو سائنسدانوں سے کچھ کتنے بال، ہر بال کے حساب سے ایک حج عمرے کا ثواب اسے لکھ دیا جائے گا۔ اب پھر بھی اگر ہم نہ سیکھیں تو یا پھر ایمان کمزور ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کہاں سے فرمایا، کیسے فرمایا، ہمیں یقین نہیں آتا، ہم غور نہیں کرتے۔ اگر یہ صرف اسی ایک حدیث کو آپ نوٹ کریں، روضۃ الواعظین میں ہے، بحار الانوار میں ہے، اور مطلب اور بھی کتابوں میں یہ حدیث درج ہے، اگر صرف اسی ایک حدیث پہ آپ آ جائیں گے، کم از کم ہم لوگ ہمارا اڑنا بچھونا سب توضیع المسائل بن جائے گا، اور حفظ ہونا چاہیے تھا ہمیں، جبکہ اسی توضیع المسائل میں ہماری نجات ہے، ہماری نجات اسی میں ہے، اسی کو سیکھا تو نجات حاصل کریں، ورنہ کہاں سے نجات حاصل کریں گے؟ جبکہ اسی کو ہم نہیں سیکھتے، مفت میں بھی اگر دیں نہیں لے گا، لا کر امام بارگاہ میں ڈال دے گا، دخل کے پاس پھینک دے گا، علم کے پاس لا کے ڈال دے گا کہ نہیں چاہیے وہ، یہ حالت ہے ہماری، بہرحال سیکھنا ضروری ہے۔